درود شریف پڑھیں گے پہلے بیٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آواز سے پڑھیں گے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ ہم لوگ حفظ تو کرتے ہی ہیں. جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے نا بچوں؟ لیکن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے. کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہم بلا وجہ پیدا نہیں ہو گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور ٹھیک ہے پیدا کیا ہے تو اب ہمیں اس کا مقصد بھی جاننا ہے کہ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی میری خود کی اپنی تربیت ہونی چاہیے. تربیت بھی ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آج شروع کرتے ہیں نا. تو کائنات میں پہلے کچھ بھی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود میں لائے اور پیدا کیا. سمجھ میں آئی؟ کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. یعنی کہ یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے، یہ آسمان پیدا کیا اور یہ زمین کو بچھایا، سمندر کو پیدا کیا. سمندر میں کتنی مخلوق ہے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر کس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں، اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان کون تھے؟ ہمارے باپ. پوری دنیا کے جتنے بھی آخری مسلمان، یعنی کہ قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا اس تک کے باپ ہیں وہ. اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں. سمجھ میں آئی؟ ان کو پیدا کیا. پھر تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے. سمجھ میں آئی؟ نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیوی ہیں اور نہ کوئی بچے ہیں. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے تھے، اکیلے ہیں اور اکیلے ہی رہیں گے. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی، نعوذ باللہ، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بھائی ہے، نہ بیوی ہے اور نہ کوئی بچے ہیں. اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کیا کیا ہوا ہے؟ سنبھالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اکیلے نے سنبھالا ہوا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا. کوئی چیز اس کے مثال کی نہیں ہے. وہ سب سے نرالا ہے. صحیح بات ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی برابر کا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پہلے جتنے بھی فرعون جیسے آئے انہوں نے دعوے کیے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرعون کو ایک مثال بنا دیا رہتی دنیا تک. دیکھتے ہیں نا آج بھی اس کی جو وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے مشینوں میں، تو اس کی شکل آج تک ہے. کتنے سال گزر گئے، 1300 سال 1400 سال ایسے کچھ گزر گئے، تو آج بھی اس کی شکل نمایاں ہے. وہ خدائی دعوے کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کرا؟ رہتی دنیا تک ایک مثال بنا کے قائم رکھا ہوگا. دیکھو یہ خدائی دعوے کرتا تھا، اس کو میں نے مٹی کے بھی حوالے نہیں کیا، مٹی نے بھی اس کو کھایا نہیں اور اس کو قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں سوائے ایک گناہ کے. کون سا گناہ ہے وہ؟ شرک. اللہ تعالیٰ کو اس گناہ سے، شرک سے بڑی نفرت ہے. بہت کیا ہے؟ معافی نہیں ہے اس چیز کی. شرک کی معافی نہیں ہے، باقی تمام گناہوں کی معافی ہے. تمام گناہوں کی معافی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی، بس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی گناہ ہو جائے سب سے پہلے تو کوشش کرے کہ گناہ نہ ہو. لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے. اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اس گناہ کو فوراً سے چھوڑ دے. توبہ کی بھی 3 شرائط ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا. کتنی شرائط ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کر لو، آ جاؤ میں تمہیں بالکل کیا کر دوں گا؟
معاف کر دوں گا، ایسا کر دوں گا جیسے تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور پھر جب تک انسان زندہ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ توبہ کے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جب تک اس کی سانس میں سانس ہے۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے اور انسان کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں اچھے کام کروں، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، تو پھر ایسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اس وقت تو سب کھلم کھلا ہر چیز سامنے ہوگی نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اسی بات پہ، اس بات کو دل سے ماننا اور اللہ سے ڈرنا، یہی مسلمان ہونے کا نشانی ہے، یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ تو جب انسان بولے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں دوبارہ سے نیک اعمال کروں، اللہ سے ڈروں، نمازیں پڑھوں اور کیا کروں؟ زکوٰۃ دوں، حج کروں، اللہ تعالیٰ کو بس راضی کر لوں، تو وہ چلا جائے گا، آ جائے گا دوبارہ؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا، اس کی یہ خواہش پوری اللہ تعالیٰ کبھی بھی پوری نہیں کریں گے، سمجھے؟ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ آسمان کی 7ویں آسمان پر ہو یا زمین کے اندر سمندر کی تہہ میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر نظر میں ہے، ہر چیز میں ہے وہ چیز۔ پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، سمجھ میں آئی؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل پکا ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، کتنے لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں، سالوں سال جیتے ہیں، 100 سال 80 سال 70 سال جیتے ہیں اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کب سے ہیں اور کب تک ہیں یہ کسی کو، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انسان آئے گا، چلا جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ خوبیاں ہیں اور صفات ہیں، یہ ہمارے رب کی صفات ہیں۔ یہ وہ رب ہے جس نے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں، لیکن وہاں پہ قہار بھی ہیں اور غصے والے بھی ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو بندے کا عمل پسند آ جائے، معمولی سے معمولی، تو کیا کرنے والے ہیں؟ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں، چھوٹی سی نیکی بھی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ لیکن اور اگر کوئی بندے کی پکڑ کرنی ہو تو چھوٹی سی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑنے والے ہیں، غصے والے بھی ہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔